اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بیان ہوا ملا احمد نراقی نے یہ بیان کیا کہ ہم جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ توحید کے وہ عالی ترین مقامات ہیں جہاں تک انسان کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی نہ تو انسان مرحلہ لب تک پہنچ سکتا ہے، نہ ہی لب اللب تک انسان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہ مراتب ہے کہ جو سننے کی حد تک بڑے خوبصورت ہیں، لیکن انسان کا اندر پہنچنا جو ہے وہ ممکنات میں سے نہیں ہے، جبکہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر یہ محالات میں سے ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے، تو پھر خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء اور پھر انبیاء کے بعد ان کے جانشین کیوں بھیجے ہیں؟ پھر حضرت امیر المومنین سید الاوصیاء سے لے کر حضرت مہدی موعود تک یہ جانشینوں کا سلسلہ خداوند متعال نے کیوں مقرر فرمایا؟ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ ہستیاں آئی ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑیں، ہاتھ تھامیں اور ہمیں خداوند متعال کے اس ملکوت تک منتقل کریں۔ بس انسان وہاں تک جا سکتا ہے، اور خداوند متعال نے انسان کے اوج کے لیے کوئی حد قرآن و سنت میں بیان نہیں کیا کہ انسان یہاں تک جا سکتا ہے، پھر اس کے آگے انسان آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی انسانیت کے اعلیٰ ترین مراتب پر پہنچ سکتا ہے، حضرات اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں رفعت مکانی حاصل کر سکتا ہے، اس قدر بلندیاں انسان اختیار کر سکتا ہے کہ جیسے وہ روایات میں ہے کہ جو یہ عمل انجام دیتا ہے وہ کل کو قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، یعنی بالکل میرے ساتھ ہوگا، بالکل میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس درجے پر پہنچ سکتا ہے جس درجے پر حضرت خاتم الانبیاء موجود ہیں، جس درجے پر امیر المومنین موجود ہیں، لیکن اگر انسان اس درجے پر پہنچ جائے تو کیا فرق ختم ہو جائے گا خاتم الانبیاء میں اور اس انسان میں؟ نہیں، فرق کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اس کی مثال ایک یہیں پہ دی تھی یہاں پر کہ جب ہم نماز جماعت پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک امام ہوتا ہے اور ہم پیچھے اس کی اقتدا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی امامت میں نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس امام کا یہ وظیفہ ہے کہ جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہے ہمارا رابطہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ اللہ سے متصل کروا دے، کیونکہ امام اللہ سے متصل ہوا ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے تمام دنیا و ما فیہا کو بس ایک پشت ڈال کر اپنا رابطہ امام نے اللہ سے جوڑا ہے۔ جب امام اللہ سے متصل ہو گیا تو نماز جماعت میں تمام افراد جو ہیں وہ امام کی وجہ سے اللہ سے متصل ہو جاتے ہیں، ان کا اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ نماز کھڑی ہو گئی اور سب کا اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا ہے تو کیا امام اور مامون کا فرق ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ امام ہے، یہ جتنے بھی افراد ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 400 ہیں، 500 ہیں، جتنے بھی ہیں یہ اس امام کے مقتدی ہیں، سب کا اللہ سے رابطہ ہے، امام کا بھی اللہ سے رابطہ ہے اور تمام 400 500 ہزار افراد ان کا بھی اللہ سے رابطہ ہے، لیکن ان تمام 400 500 کا جو رابطہ ہو رہا ہے وہ امام کی بدولت اللہ سے منعقد ہو رہا ہے۔ علیکم السلام۔ بس ان تمام افراد کا اللہ سے رابطہ قائم اور برقرار ہو رہا ہے امام کی بدولت، بس یہ فرق ان کے درمیان ختم نہیں ہوتا، یہ حقیقت جو ہے وہ پھر بھی برقرار رہتی ہے اور باقی رہتی ہے۔